يا أيها المزمل قم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ بقرہ کا تعارف پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کی جڑ ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جو مکمل ایک ہی بار میں نازل ہو گئی تھی اور مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ پورے قرآن کا مقدمہ ہے۔ قرآن پاک میں جتنے بھی آپ ٹاپکس پڑھیں گے، اس کی جو جڑ ہے وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے اگلی سورۃ بقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ جو ہے وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے مدینہ میں نازل ہوئی، حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے، اور مضامین کے اعتبار سے بھی اگر کوئی انسان سورہ بقرہ کور کر لیتا ہے تو آلموسٹ اسے پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ 2.5 پاروں پر مشتمل صورت ہے۔ 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا اور 1/3 قرآن مدینہ میں نازل ہوا، اور اس 1/3 قرآن میں سے بھی 2/3 حصہ وہ پہلے 6 پارے ہیں جو متنی 4 صورتیں ہیں۔ کون سی ہیں وہ؟ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ۔ حالانکہ یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے بعد کی صورتیں ہیں، کچھ آیات ان میں سے ایسی ہیں جو بالکل آخری ٹائم میں نازل ہوئی تھیں، آخری دور میں۔ تو یہ 4 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو آلموسٹ کور کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو امتیں گزر گئی تھیں، جن میں کرسچن تھے، جوز تھے، ان کے جو ایشوز تھے اور جو غلطیاں تھیں اس ٹائم کی، جس کی وجہ سے وہ لعنت کے مستحق ہوئے تھے اور عذاب کے کوڑے پڑے تھے ان پر، وہ سب ڈسکس ہوا ہے۔ تو پھر الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ایک نئی امت کھڑی کی جائے گی، اور وہ امتیں جو اللہ کی طرف سے ہزاروں سال سے اس منصب پر فائز تھیں، اب ان کی چھٹی، اب ان کو معزول کیا جائے گا۔ تو اسی کے سمبل کے طور پر تحویل قبلہ بھی کی گئی تھی کہ ایک نئی امت ہے اور قبلہ بھی اب نیا ہوگا، یروشلم کی بجائے خانہ کعبہ ہوگا جو ابراہیمی قبلہ تھا۔ ایکچولی یہ قبلہ جو ہے اول بھی خانہ کعبہ تھا اور آخر بھی خانہ کعبہ ہے۔ بیت المقدس یروشلم پر جو تھا یہ درمیانی قبلہ ہے، کچھ عرصے کے لیے یہ تھا۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 4 صورتیں جوڑوں کی شکل میں، یعنی پہلا جوڑا سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران۔ سورۃ بقرہ جو ہے وہ جوز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، اور سورۃ آل عمران جو ہے وہ کرسچنس کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں اہل کتاب تھے، تو اسی اعتبار سے پھر ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سورۃ نساء ہے، پھر مائدہ ہے، اس میں بھی اہل کتاب مشرکین عرب سے اور جوز اور عیسائی میں بھی جو خرابیاں تھیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو پرانی شریعت تھی جو منسوخ ہو چکی تھی، اس کے بھی کچھ احکامات اسی طرح سے اس میں پروسیڈ کروائے، کچھ احکامات نئے نازل کروائے۔ تو شریعت محمدیہ کے اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 4 صورتیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو کور کرتی ہیں، اور جو سابقہ امتیں ہیں جن میں جوس اور عیسائی، ان کو ڈیل کرتی ہیں، پھر ان کے جرائم کی لسٹ بھی بتاتی ہے۔ تو یہ صورتیں جو ہیں آغاز میں رکھنے کا کیا مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا؟ کیونکہ اکثر جو لوگ تھے وہ نسلی تھے، بائبت مسلمان، جن کے پیرنٹس مسلمان، پھر ان کے پیرنٹس مسلمان تھے، تاکہ وہ لوگ یہ پڑھیں تو ان کو معلوم ہو کہ اس وقت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی امتیں گزری تھیں، تو جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کی بات نہیں مانی، ان پہ ایمان لے کے نہیں آئے، تو انہوں نے پس پش ڈال دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ لحاظ نہیں کیا کہ یہ لاڈلی امتیں ہیں۔ ان میں 3 کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ کون سی تھیں؟ وہ تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اور کئی ایک صحائف بھی تھے، اور پھر کئی پیغمبر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر کے ایک نئی امت کھڑی کر دی کہ اگر تم بھی ویسا ہی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی میں ایسا ہی کروں گا۔ تو سورۃ بقرہ کی جو پہلے فرسٹ 4 رکوع ہیں، یہ پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ پھر جو اگلے 2 رکوع ہیں وہ بنی اسرائیل کے اوپر
اللہ تعالیٰ نے اس میں فرد جرم عائد کی کہ جو ان کی جرائم تھے ان کو ڈسکس کیا، اور اس کے علاوہ 7 جو تھے یونیورسل ٹروتھ وہ بتائے، اور ہر جرم کے بعد ایک بات کو کلیئر کر دیا، بتا دیا کہ جو بھی کوئی یوں کرے گا تو میں اس کے ساتھ ایسا ہی کروں گا، یہ میرا طریقہ ہے، میرا رول ہے، اور میرا رول نہیں بدلتا۔ تو پہلی 4 رکوع پڑھیں گے تو ساری کتاب کا جو اسلوب ہے کہ کس طرح سے یہ گفتگو کرتی ہے سمجھ میں آئے گا۔ اکثر نسلی مسلمان تھے، اس لیے یہ صورتیں شروع میں تھیں رکھ دی گئیں، اگرچہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ مدینہ میں آ کر نازل ہوئی تھی۔ تو سابقہ امتیں جسے جوز ہیں، عیسائی ہیں، تو عیسائی آلموسٹ 2.25 ارب کے قریب ہیں، تو ان کے جو انٹرسٹ کی جو صورت ہے وہ صورت ال عمران ہے، اور جو جوز ہیں ان کی انٹرسٹ کی صورت ہے صورت بقرہ ہے، کیونکہ یہ جو مینلی انہی کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں بڑی حکمت کے ساتھ اس کو سٹارٹ میں رکھ دیا۔ تو اس وقت جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں اسی ترتیب سے ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب سے اس کو سیٹ کروایا۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کی سب صورتیں جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، سوائے چند ایک کے نا۔ تو یہ ٹروتھ حمید الدین فراہی نے ریویل کیا۔ تو حمید الدین نے یہ ٹروتھ انوینٹ نہیں کیا تھا، بلکہ احادیث پر جب غور و فکر کیا، قرآن پاک کی آیات دیکھی تو انہیں آئیڈیا ہوا کہ یہ تو جوڑوں کی شکل میں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کرٹیکلی واچ بھی کریں تو سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ دونوں جوڑے ہیں، حدیث میں بھی اسے پناہ دینے والی صورتیں کہا گیا ہے۔ اور انسان میں بھی مرد اور عورت کا جوڑا ہوتا ہے ایک مشترکہ چیز کی اچیومنٹ کے لیے، کہ وہ جوڑا اولاد کی پیدائش کا ذریعہ دونوں کو بنایا گیا۔ تو سورۃ فلق اور ناس زبردست جوڑا ہے۔ سورۃ فلق کے اندر کیا ہے، ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہیں جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، باہر سے اٹیک کرتی ہیں آپ پر، اور الناس میں ان چیزوں کی شر سے پناہ ہے جو داخلی ہیں، جو اندر کی ہیں، جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں۔ تو دوسرا جوڑا کیا ہے، سورۃ بقرہ ہے اور ال عمران۔ سورۃ بقرہ میں یہودی ہیں اور سورۃ ال عمران میں عیسائیوں کا ذکر ہے، تو یہ بھی جوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا، سورۃ ال عمران اور سورۃ بقرہ یہ قیامت والے دن 2 پرندوں اور 2 بادلوں کی شکل میں چمکتے ہوئے ظاہر ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی جو ان کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں میں اس کی تلاوت کیا کرو، جادوگر سورۃ بقرہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، یعنی جادوگروں اور جادوگرنیوں شیطانوں کے اگینسٹ سورۃ بقرہ کے اندر پرفیکٹ پروٹیکشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سورۃ بقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت ہے۔ تو قرآن کریم کی سب سے جو عظمت والی صورت ہے، عظمت والی آیت ہے، وہ بھی سورۃ بقرہ کے اندر ہے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ تو پھر عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی جو ہے کوئی منتر ہے جو ہم کرتے جائیں گے اور شیطان نکلتے جائیں گے، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ اس میں جو احکام ہیں اگر انسان اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو شیطان ایسے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا اور وہ ان سے ڈرتا ہے۔ تو یہ تھا سورۃ بقرہ کا تعارف۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔